آج ہم بات کریں گے اپوسٹائل اٹیسٹیشن کی۔ جی ہاں، اپوسٹائل اٹیسٹیشن کی اپوائنٹمنٹ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے، اور یہ سننے کے لیے تو آپ کو بہت ہی گڈ نیوز ہے، بہت ہی آپ کو اچھا لگ رہا ہوگا کہ اب آپ لوگوں کو اپوسٹائل اٹیسٹیشن کروانے کے لیے اپوائنٹمنٹس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ لوگ ڈائریکٹ جا کر اپنی اپوائنٹمنٹس بک کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ شروع کرتے ہیں اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو دوستو، آج آپ کے ساتھ ایک نیوز شیئر کرنی ہے، وہ گڈ نیوز بھی ہے اور بیڈ نیوز بھی ہے۔ تو ایک ہی نیوز ہے اور اس کے دونوں اینگلز ہیں۔ جی ہاں، ایک طرف سے یہ بہت اچھی چیز ہے اور ایک طرف سے یہ آپ لوگ اس کو جب دیکھیں گے تو آپ کہیں گے کہ اس سے اچھا تھا اپوائنٹمنٹ سسٹم ہی۔ تو دوستو، اپوسٹائل کے لیے موفا سے، منسٹری آف فارن افیئر سے اپوائنٹمنٹ سسٹم ختم کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، لیکن سسٹم اپوائنٹمنٹس کا تو ختم کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد لاہور سے، گجرات سے اور ادر سٹیز سے بھی آپ لوگ اپوسٹائل اٹیسٹیشن اب کروا سکتے ہیں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتا ہے کہ پہلے آپ لوگ جسٹ اسلام آباد سے ہی اپوسٹائل سروس اٹیسٹیشن کروا سکتے تھے، باقی سٹیز کے اندر اویلیبل نہیں تھی۔ تو ابھی یہ لاہور کے اندر سٹارٹ ہو گئی ہے، اور آئی تھنک سو منڈے سے گجرات کے اندر بھی سٹارٹ ہو جائے گی۔ تو دوستو، پہلے اس کا یہ تھا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا اپنی ریسنٹ ویڈیوز میں بھی کہ جب یہ سسٹم سٹارٹ ہوا تھا تو آپ سب سے کہا گیا تھا کہ آپ لوگ ایز سون ایز پاسبل، جتنی جلدی ہو سکے اپنے ڈاکومنٹس کو اپوسٹائل اٹیسٹیشن کروا لیں، کیونکہ جتنا زیادہ رش تھا اس سے یہی لگ رہا تھا کہ اپوائنٹمنٹ سسٹم لانچ کر دیا جائے گا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ٹھیک 2 دن کے بعد ہی اپوائنٹمنٹ سسٹم لانچ کر دیا گیا تھا۔ جی ہاں، اور فرسٹ آف آل تو جو سٹارٹنگ کے ڈیز تھے ان کے اندر تو سلاٹس اویلیبل تھی، لیکن ود ان 1 ویک اپوائنٹمنٹ سلاٹس فل ہو گئی تھی اور کسی بندے کو سلاٹس نہیں مل رہی تھی۔ تو اب ایک اور اس میں نئی چینجنگ کی گئی ہے۔ پہلے ان میں یہ کیا گیا تھا، اس کی اپگریڈیشن کی گئی تھی۔ اس میں یہ تھا کہ آپ لوگ جسٹ سیم ڈے کی اپوائنٹمنٹس بک کر سکیں گے۔ جی ہاں، جیسا کہ آج اگر 10 جولائی ہے تو آپ صبح اپنی اپوائنٹمنٹ بک کریں گے سیم ڈے کی، اور سیم ڈے کے اندر جا کے آپ اپنے ڈاکومنٹس کو اٹیسٹ کروا لیں گے۔ لیکن یہ جو لوگ تو پنڈی اسلام آباد کے گرد و نواح میں تھے ان کے لیے تو بہت ہی آسانی تھی، لیکن جن لوگوں نے دور دراز سے آنا تھا، لاہور، فیصل آباد، ملتان، سکھر، بکھر وغیرہ سے آنا تھا، ان کے لیے یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ تھا، کیونکہ ان کو ٹریولنگ کے لیے کم سے کم 6-7 گھنٹے درکار تھے۔ تو یہ چیز بھی صرف 1-2 دن ہی ہوئی، 2-3 دن صرف سیم ڈے کی سلاٹس اوپن ہوئی، اس کے بعد وہ سلاٹس بھی اوپن نہیں ہوئی۔ پھر تقریباً 1-1.5 ویک کے بعد اپوائنٹمنٹ سسٹم کو فنش کر دیا گیا ہے۔ جی ہاں، میری سکرین پہ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، ایک ممبر نے ویڈیو ریکارڈ کر کے سینڈ کی ہے کہ جو حالات ہیں منسٹری آف فارن افیئر اسلام آباد اور منسٹری آف فارن افیئر لاہور کے، بہت زیادہ رش ہے۔ وہ آپ نے سنا ہوگا کہ بندے پہ بندہ چڑھا ہوا تھا، ٹھیک ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ واقعی بندے کے اوپر بندہ چڑھا ہوا ہے، اور وہ لوگ اپنے ڈاکومنٹس کی اپوسٹائل اٹیسٹیشن کے لیے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ تو اب لوگ یہی کہتے ہیں کہ اس سے اچھا تو یہی تھا کہ جو اپوائنٹمنٹ سسٹم تھا اس میں یہ تھی کہ چلو خواری نہیں تھی۔ اب لوگوں کو کیا ہے کہ وہ لوگ صبح 6-7 بجے چلے جاتے ہیں اور سارا دن بیچارے ذلیل ہوتے ہیں۔ ابھی اگر ہم بات کریں اسلام آباد فارن فیئر کی، تو اس میں یہ جو ویڈیو آپ کو میں نے دکھائی ہے، اس میں آپ جج کر سکتے ہیں کہ کیا حالات چل رہے ہیں اور کیسے آپ لوگ اپنی اٹیسٹیشنز کروا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آپ اگر یقین کریں کہ اس حالت میں چلیں جو لوگ اکیلے گئے ہوئے ہیں وہ تو چلو یہ فیس کر بھی لیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ سوچئے کہ جن فیملیز نے جانا ہے وہ کیا کریں گی، وہ کیسے اپنے ڈاکومنٹس کی اٹیسٹیشن کروائیں گے۔
تو یہ کم سے کم منسٹری آف فارن افیئر کو بھی سوچنا چاہیے کہ یہ جو حالات ہم نے کر دیے ہوئے ہیں اس میں کچھ نہ کچھ غریب لوگوں کے لیے یا اپنی پاکستانی عوام کے لیے تو کم سے کم کوئی اتنی زیادہ فیسلٹیز نہیں تو کوئی تھوڑی بہت ان کے لیے ارینجمنٹ کر دی جائے. تو ہماری ان سے بھی ریکویسٹ ہے, اپنی حکومت سے بھی ریکویسٹ ہے کہ خدا را تھوڑا بہت اپنی عوام پہ رحم کھائیں اور ان کو کم سے کم پاکستان سے نکلنے کے لیے کچھ اگر مدد نہیں کر سکتے تو مشکلات بھی پیدا مت کریں. تو اپوسٹائل اٹیسٹیشن کے مطابق متعلق آپ کو جو نیوز دینی تھی وہ یہی تھی کہ اپوائنٹمنٹ سسٹم ختم ہو گیا ہے, لیکن آپ لوگ خوش بالکل مت ہوں کیونکہ اپوائنٹمنٹ بے شک ختم ہو گئی ہے, لیکن آپ لوگوں کی اصل خواری اب سٹارٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, پہلے تو آپ چلے اپوائنٹمنٹس لیتے تھے تو اپنے ٹائم پہ جا کے اپنے ڈاکومنٹس ٹیسٹ کروا لیتے تھے, لیکن اب آپ نے وداؤٹ اپوائنٹمنٹ صبح 5-6 بجے چلے جانا ہے اور سارا دن آپ نے ادھر لائنوں میں لگے رہنا ہے. اب اسلام آباد کے اندر سرینا ہوٹل تک لائن آتی ہے, پارکنگ چھوڑ دیں, باہر کی چھوڑ دیں, سرینا ہوٹل تک جاتی ہے لائن ان کی. تو آپ حساب لگائیں کہ جس حساب سے گرمی ہے اس حساب سے بچے, بوڑھے, جوان, فیملیز وہ سارے ادھر بیچارے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں. تو دوستو ساتھ ہی آپ کو بی ایل ایس کی اپوائنٹمنٹس کا بھی الرٹ دے دیا جاتا ہے کہ لاسٹ جو انہوں نے سین سینیریو سٹارٹ کیا ہوا ہے جولائی سے, ایک دن کی سلاٹ اوپن کرتے ہیں اور جسٹ 5 سے 6 سیکنڈ کے لیے سلاٹ اوپن ہوتی ہے اور اس میں پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ اپنی سلاٹ بک کر سکیں. ٹھیک ہے, دیکھیں جو تو پروفیشنلز ہیں وہ بھی تقریباً 12-13 سسٹمز میں سے صرف ایک سلاٹ بک کر سکتے ہیں, اور جو نارمل لوگ ہیں جنہوں نے خود اپنے لیے اپوائنٹمنٹس بک کرنی ہے ان کے لیے کیسے پاسبل ہے کہ وہ اتنے شارٹ ٹائم میں, اتنے شارٹ پیریڈ میں وہ اپنے لیے سلاٹس بک کر سکیں. اور دوسرا یہ بھی نیوز آ رہی ہے کہ جو بی ایل ایس کا ایک سینٹر ہے, لاہور ہے, اسلام آباد ہے, فیصل آباد ہے, ملتان ہے, وہ ایک دن کے اندر ٹوٹل 10 اپلیکیشنز کو سبمٹ کرتے ہیں. اس کے اندر ورک ویزا کی آ جاتی ہیں, فیملی کی آ جاتی ہیں, لیگلائزیشن کی آ جاتی ہیں اور اسٹڈی ویزا کی آ جاتی ہیں. اب آپ حساب لگائیں, اور وزٹ ویزا کی بھی آ جاتی ہیں. اب آپ حساب لگائیں کہ اگر یہ 5 کیٹیگریز ہیں تو 5 کیٹیگریز کو اگر آپ 10 کو ڈیوائڈ کریں ان 5 پہ تو ایک کیٹیگری کی جسٹ 2 اپوائنٹمنٹس کو ڈیل کر رہے ہیں ود ان 1 ڈے. تو جس حساب سے لوگوں کا رش ہے اور لوگ ذلیل ہو رہے ہیں, اپوائنٹمنٹس نہیں مل رہی, تو ان کو کم سے کم چاہیے کہ ایک دن کے اندر کم سے کم 100 ایپلیکینٹس کو مسٹ ڈیل کیا جائے, ان کو سروسز دی جائیں, کیونکہ آپ لوگ اپنی فیسز لے رہے ہیں, اپنے سروس چارجز لے رہے ہیں. آپ بے شک بی ایل ایس کو ہم ایڈوائز دیتے ہیں یا ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بے شک آپ اپنی سروس چارجز ڈبل کر لیں, لیکن خدا را لوگوں کو ذلیل و خوار مت کریں, ان کو اپوائنٹمنٹس دیں اور ایجنٹوں سے جان چھوٹ سکے لوگوں کی. تو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا. آپ سب سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں, اور آپ سب سے اگین ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب مست کیا کیجئے, کیونکہ جتنے زیادہ ہمارے ویورز ہیں اس حساب سے ہمیں سبسکرپشن کے لیے ہمارے سبسکرائبر نہیں مل رہے ہیں. تو آپ سب سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو مست سبسکرائب کر دیا کریں اور لائک کے بٹن کو پریس کر دیا کریں, اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ ہمارے آنے والے نئے اپڈیٹس آپ لوگوں تک بآسانی پہنچ سکیں. تو آج تک کے لیے اتنا ہی تھا, ہمیں اجازت دیجیے, آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ.